السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، شاہین فورس کے کانسٹیبل عبد الرحمان کے قتل کی واردات میں ملوث خرم نثار کو کس نے فرار کروایا؟ وہ کیوں اتنی آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی مزاحمت کے کراچی سے سویڈن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہے یا کہ باضابطہ پلاننگ کا نتیجہ ہے؟ اگر پلاننگ کا نتیجہ ہے تو اس میں کون کون ملوث ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اندرون سندھ جو ڈپٹی کمشنروں نے جو لوٹ مار کی حد کر دی ہے، اربوں روپوں کی جو انہوں نے کرپشن کی ہے موٹر وے کی تعمیر کے مد میں ملنے والی رقم میں، اس پر ہم بات کریں گے، جس کے نتیجے میں خود مٹیاری کے ڈپٹی کمشنر عدنان رشید پہلے ہی اینٹی کرپشن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ریمانڈ پر ہیں اس وقت، جبکہ ان کی گرفتاری کے بعد خود نوشور فروز کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں تاشکین عالم بھی وہ پراسرار طور پر اپنی فیملی سمیت وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے ٹیلی فون اس وقت ڈسکنیکٹ کر دیے گئے ہیں اور وہ ڈیوٹی سے بھی بغیر کسی اطلاع کے وہ غیر حاضر بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خیرپور کے ڈپٹی کمشنر بھی وہ بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے وہ اپنے پر تول رہے ہیں، جبکہ 5 دوسرے اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں خود اندرون سندھ سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی اس رپورٹ کے مطابق کوئی سکھر سے حیدرآباد تک وہ موٹر وے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جو کہ 300 کلومیٹر ہوگا۔ اب اس موٹر وے کے زد میں کوئی 8 ڈسٹرکٹ آ رہے ہیں، جہاں پر لاتعداد گاؤں وہ اس موٹر وے کے زد میں آئیں گے، لہٰذا ان دیہاتوں کے، ان گاؤں کے جو اونر ہیں، ان سے وہ زمین خریدنے کے لیے وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو پہلے ہی وہ ایک خطیر رقم منتقل کر دی ہے، اور وہی رقم ان 8 ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنروں کو پہنچا دی گئی ہے کہ وہ یہ کام شروع کر دیں، تاکہ یہ جو دیہات اس موٹر وے کی راہ میں آ رہے ہیں، ان دیہاتوں کو ان کے مالکان سے منہ مانگی قیمت پر خریدا جائے۔ اب یہ سارا پیپر ورک چل رہا تھا اور تمام ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو یہ رقم منتقل کر دی گئی تھی۔ اب رقم تو منتقل کر دی گئی، لیکن پہل کر دی خود مٹیاری کے نوجوان ڈپٹی کمشنر وہ عدنان رشید نے، جو ان کے پاس وہاں ایم این اے ایم پی ایز نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم جو ان کے پاس سے، یعنی 2.25 ارب روپے، وہ 2.25 ارب روپے انہوں نے بینکوں سے بینک کے عملے سے افسروں کو کرپشن دے کر ان سے وہ کیش نکلوا دیے، یعنی کہ یومیہ کی بنیاد پر 10 کروڑ 15 کروڑ وہ نکالتے رہیں، اور وہ کیش رقم وہ ڈپٹی کمشنر کے ہاتھوں یہ اراکین اسمبلی میں وہ رقم کو مبینہ طور پر تقسیم کر دی گئی، اور وہ رقم سے کوئی دیہات یا گاؤں وہ نہیں خریدے گئے، نہ ان کے اونرز کو وہ رقم دی گئی، بلکہ وہ رقم وہ آپس میں ہی بانٹ دی گئی ہے مال وظیفہ، یعنی مال غنیمت سمجھ کر۔ اب اس کی جب اطلاع وہ اینٹی کرپشن کو ملتی ہے، تو اینٹی کرپشن نے اس پر تحقیقات کرنے کے بعد اسے خود ڈپٹی کمشنر جو مٹیاری تھے عدنان کی گرفتاری عمل میں لائی، اور اب ان کا 3 روزہ ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نوشیر فروز کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، یعنی کہ تاشکین عالم کو کہتے ہیں کہ 7.25 ارب روپے وہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جا چکے ہیں، اور وہ رقم بھی وہ مبینہ طور پر وہاں کے جو اراکین اسمبلی ہے ان میں وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
انہیں اپنی بھی گرفتاری کا ڈر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ پراسرار طور پر جو ہے وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دفتر میں بھی کوئی ان کی جو ہے چھٹی کی درخواست نہیں، اور بغیر کسی اطلاع کے جو ہے وہ ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر بتائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے موبائل فون بھی جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیے۔ کسی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں کہ خود ڈپٹی کمشنر جو ہے نوشیر فیروز جو ہے وہ کہاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ لاہور منتقل ہو چکے ہیں تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ اسی طریقے سے جو ہے خیرپور کے ڈپٹی کمشنر جو ہے انہیں جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ 5 ارب روپے کا فنڈ انہیں بھی دیا گیا تھا، انہوں نے بھی جو ہے مبینہ طور پر اپنے ڈسٹرکٹ کے اراکین اسمبلی میں انہیں تقسیم کر دیے گئے، تو لہٰذا وہ بھی جو ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے ادھر ادھر یعنی ایک طریقے سے اپنے پرت ہو رہے۔ تو یہ کیا گورکھ دھندا جو ہے وہ اس وقت اندرون سندھ چل رہا ہے، یعنی یہ پہلے پورے کے پورے گوٹوں کی تعمیر کے نام پر، سڑکوں کی تعمیر کے نام پر جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے لے کر وہ ڈکار چکی ہے، اور اب رہی صحیح کسر جو ہے یہ موٹر وے کی تعمیر کے مد میں ملنے والی رقم کو ڈکارنے کی صورت میں جو ہے پوری کر رہے ہیں۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو اینٹی کرپشن کا معاملہ ہی نہیں ہے، اینٹی کرپشن کے دائرہ اختیار میں یہ سب کچھ نہیں آتے، تو نیب کا معاملہ ہے۔ پھر نیب کے بجائے یہ کارروائی جو ہے خود صوبائی حکومت جو ہے یہ اینٹی کرپشن سے کیوں کروا رہی ہے؟ اس سلسلے میں خود اینٹی کرپشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی کروانے کا مقصد جو ہے ڈپٹی کمشنروں کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اراکین اسمبلی کو بھی جو ہے رشوت لینے کے باوجود انہیں جو ہے قانون کے شکنجے سے جو ہے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ جو ہے نیب بھجوانے کے بجائے وہ اینٹی کرپشن کے ذریعے اس معاملے کو جو ہے فی الحال ٹیک کر دیا گیا، تاکہ اس کو جس طریقے سے چاہے وہ اینٹی کرپشن اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ دے اور ان کے خلاف کوئی حتمی کارروائی نہ کی جا سکے۔ ایک طریقے سے ڈپٹی کمشنروں کو جو ہے اس میگا کرپشن کے باوجود انہیں کلین چٹ دینے کے لیے جو ہے یہ تمام تر معاملات نیب کو بھجوانے کے بجائے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے ذریعے اس کی انکوائری کروائی جا رہی، جو کہ قانون کے صریحاً خلاف ہے۔ اس کو یعنی کہ 50 کروڑ سے جب زیادہ کی جو ہے اگر کرپشن ہے تو پھر اس کی تحقیقات جو ہے نیب کرے گی، یہ اینٹی کرپشن نہیں کر سکتی۔ لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا محض جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے اس کی تحقیقات جو ہے نیب کے بجائے جو ہے وہ اینٹی کرپشن سے کروائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے جو ہماری مین اسٹوری ہے، یہ جو شاہین فورس کے جو کانسٹیبل عبد الرحمن کی جو شہادت ہوئی ہے، اس پر ہم آج بات کرتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی مزاحمت، یعنی جس آسانی سے انہوں نے جو ہے فائرنگ کر کے جو ہے عبد الرحمن کو شہید کر دیا، اتنی ہی آسانی سے جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ سویڈن نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ FIR جو ہے 500/2022 بجرم دفعہ جو ہے 302، 353 اور 788 کے تحت جو ہے کلفٹن تھانے میں FIR درج کر دی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے DIG ساؤتھ عرفان بلوچ کے حکم پر، اور اس کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ ساؤتھ کے SSP اسد رضا ہوں گے۔ یہ 5 رکنی ٹیم ہے جس میں SP انویسٹیگیشن علی مردان کھوسو کے علاوہ خود SP کلفٹن جو ہے احمد فیصل چودھری، اور SIU کلفٹن جو ہے انسپکٹر اکبر حسین کے علاوہ خود SHO کلفٹن عرفان میو شامل ہوں گے، جو کہ ایک ہفتے میں اپنی رپورٹ مکمل کر کے DIG ساؤتھ کو جو ہے وہ رپورٹ دیں گے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا۔ ناظرین، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے اس کی بہت ہی ڈیپلی جو اس کی معلومات حاصل کی ہے پولیس افسروں سے جو واقف کار ہیں ان تمام تر صورتحال سے، جو انہیں رپورٹ ملی ہے، تو یہ رپورٹ تو بڑی عجیب و غریب ہے، جہاں ان دونوں کانسٹیبلوں، ایک شہید ہونے والے کانسٹیبل عبد الرحمن اور دوسرے ان کے ساتھی کانسٹیبل امیر علی نے جہاں پر جو ہے بے وقوفی، بزدلی اور لالچ کا جو مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل عبد الرحمن کی شہادت ہوئی،
وہیں ان سے بڑھ کر ان کے بڑے افسروں نے بھی جو ہے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام نہیں دیا. انہوں نے ان دونوں سپاہیوں سے بھی زیادہ لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. وہ کیسے کیا میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ آخر ہوا کیسے. ایک تو یہ لڑکی کے کوئی اغوا کا میٹر نہیں ہے. اگر اغوا کا میٹر ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایف آئی آر میں اس کا تذکرہ 365 یا 342 کا ضرور کرتے، لیکن چونکہ کوئی لڑکی کا میٹر تھا ہی نہیں تو لہٰذا انہوں نے ایف آئی آر میں اس کا تذکرہ نہیں کہ سیدھا سیدھا جو ہے 302 اور 353 یعنی سرکاری کام میں مداخلت، اور ساتھ میں پھر دہشت گردی اس نے کی 780 کا بھی اس میں سیکشن کا اضافہ کر دیا. اب ہوا کیا ہے؟ اب جو لوگ ساحلی علاقوں میں سے واقف ہیں کراچی کے، یعنی کلفٹن، ڈیفینس، بورڈ بیسن، ساحل، درخشاں تھانے، یہاں پر جو پولیس کا ایک ٹرینڈ ہے پیسے کمانے کا، وہ یہ کہ ان علاقوں میں جو ہے لوگ جوڑے جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا پی پلا کے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں، یورپی طرز پر جو ہے وہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. جہاں وہاں باروار بھی بہت سارے ہیں، بہت سب کچھ وہاں پر چلتا ہے بالکل یورپی طرز پر. تو وہ وہی سب کچھ کرتے ہیں جو کہ یورپ میں ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے اور بوس و کنار کرتے ہوئے بھی ان علاقوں میں نظر آتے ہیں. کچھ اسی قسم کی جو صورتحال ہے، یہ جو ملزم خرم نثار اور اس کے ساتھ جو بھی لڑکی تھی وہ بھی کچھ ایسا ہی کر رہے تھے. اور یہ جو دونوں سپاہی تھے انہوں نے جو ہے وہ شکار سمجھ کر جو ہے وہ انہیں گھیرنے کی کوشش کی، اور ان کی ویڈیو بھی کہتے ہیں کہ بنائی گئی. اور جو یہ جو ویڈیو ان کی ایک وائرل ہوئی ہے ملزم خرم نثار کی اور شہید کانسٹیبل عبد الرحمن کی جو آپس میں گفتگو، وہ کیا گفتگو ہے؟ وہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ بارگیننگ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو کسی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے کوئی شرمناک حرکت کرتے ہوئے، تو وہ پیسے مانگ رہے، پیسوں پر بات چل رہی ہے. کوئی پیسے معاملات جب ڈیل نہیں ہوئے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ تھانے چلیں، آپ تھانے چلیں. یعنی کہ عبد الرحمن جو شہید ہے وہ ملزم کی کار میں بیٹھ کر ان کو فورس کرنے لگا کہ آپ کار لے کر جو ہے وہ تھانے چلے. وہ تھانہ جانے کو تیار نہیں تھا ان کے ساتھ، عبد الرحمن کے ساتھ. اس نے کہا بھی میں خود چلا جاؤں، کس تھانے میں جانا ہے میں خود چلا جاؤں گا، آپ گاڑی سے اتر جائیں. لیکن وہ گاڑی سے اتر نہیں رہا تھا، بضد تک کہ آپ چلیں، ہم موبائل کو بلاتے ہیں، یہ بلاتے ہیں. مطلب معاملہ جو ہے یہ کوئی کرائم کی روک تھام کا نہیں تھا، یہ کوئی پریونٹری ایکشن نہیں تھا کہ کوئی دہشت گردی کی واردات ہو رہی تھی یا ملزم جو ہے خرم نثار جو ہے کوئی وانٹڈ تھا یا اس نے کچھ کیا کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا، جو بھی وہ رنگ رلیاں منا رہا تھا. اس کے رنگ رلیاں منانے میں یہ لوگ جو ہے اپنا شکار بنانے کی غرض سے کباب میں ہڈی بن گیا، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ان کی گلے کی ہڈی بن گیا، گلے کی ہڈی بن گیا. وہ معاملہ ان سے کٹ نہیں رہا تھا. معلوم تو ان کو بھی تھا کہ یہ کوئی وانٹڈ نہیں ہے، وائٹ کالر ہے، یہ صرف اور صرف اس سے پیسے بٹورنے کے لیے جو ہے اس سے آرگومنٹ کرنے لگے اور ان کو پریشرائز کرنے لگے کہ آپ کو تھانے جانا پڑے گا، تھانے جانا پڑے گا. اگر اسی وقت انہیں پیسے دے دیتا 5,000 10,000 تو معاملہ وہی رفع دفع ہو جاتا. لیکن چونکہ وہ بھی ڈرنک تھے لہذا وہ بھی اڑ گئے کہ نہیں اب میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. تو اسی دوران جو ہے وہ ہاتھا پائی اور اس کے بعد وہ فائرنگ ہو جاتی ہے، اور فائرنگ میں جو ہے پھر کانسٹیبل عبد الرحمن کی شہادت ہو جاتی ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ دوسرا کانسٹیبل جو امیر علی ہے وہ ان تمام تر صورتحال میں پکچر سے غائب ہے. کہا جاتا ہے کہ جب ملزم نے جو ہے عبد الرحمن پر جو ہے وہ اسلحہ جب تان لیا تو امیر علی جو کانسٹیبل ہے ساتھی، وہ کہاں پر تھا اس وقت؟ وہ وہاں پر موقع پہ نہیں تھا، موقع سے غائب تھا. کوئی اس کی ویڈیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے وہی اس بیڈ سچویشن کو تنے تنہا فیس کر رہا تھا. ویڈیو آپ لوگ سب نے دیکھ لی ہے کہ ویڈیو میں کیا بات ہوتی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ریٹائر ہونے والے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ نثار احمد کا بیٹا ہوں اور میرا نام خرم نثار اور یہ میری آئی ڈی ہے. وہ آئی ڈی کیا دکھا رہا تھا؟ بار بار جو آئی ڈی کا ذکر کر رہا ہے، پاکستانی لوگ تو آئی ڈی نہیں بتاتے نا، وہ یہ سویڈن کی آئی ڈی بتا رہا تھا کہ میرے پاس یہ آئی ڈی ہے آئی ڈی، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ سویڈن سے آیا ہے لہٰذا یہ زیادہ پیسوں میں کٹے گا، اور زیادہ پیسے کے چکر میں جو ہے یہ آرگومنٹ ان میں چل رہی تھی. اور آرگومنٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوئی. یہ کہنا ہے وہاں واقف کار لوگوں کا، ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ سے، جو یہ ساری گفتگو جو ہے
سن رہے تھے، جو کہ ریکارڈ نہیں ہوئی، لیکن جو باتیں وہاں چل رہی تھی وہ یہی تھا کہ یہ معاملہ لین دین کا تھا۔ اگر کانسٹیبل امیر علی کو پریشرائز کیا جائے تو وہ یہ بات بتائے گا کہ ہاں اصل صورتحال یہ تھی۔ اب اس میں یہ سارا کا سارا واقعہ رونما ہوا، اور امیر علی جو ہے خود پکچر سے غائب تھا، وہ نہیں تھا وہاں پر۔ اگر وہاں پر یہ ہوتا تو یہ افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ مزاحمت کرتا، اور بجائے کہ ملزم خرم نثار جو ہے کانسٹیبل عبد الرحمان کو شہید کر دیتا، بلکہ دوسرا کانسٹیبل امیر علی جو ہے وہ اسے فائرنگ کر کے یا تو زخمی کر دیتا یا ہلاک کر دیتا۔ لیکن چونکہ وہ وہاں پر خوف کے مارے، بدحواسی کی وجہ سے وہ وہاں سے کھسک گیا، اسے معلوم تھا کہ یہ غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا، یہ کوئی بہت ہی بااثر ہے، یہ اب ان کے گلے پڑے گا، کچھ مسئلہ ہو جائے گا، اور تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پکچر سے غائب ہوا۔ یہ کہنا ہے واقف کار لوگوں کا۔ ایک تو یہ میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ معاملہ تھا کیا، کیونکہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کس کا ملزم خرم نثار کا کوئی ایک سنگل مقدمہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ وہ ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر نثار احمد کا بیٹا ہے، اور سویڈن کا رہنے والے۔ 5 نومبر کو جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اپنی 2 بچوں اور بیوی کے ساتھ جو ہے کراچی آیا تھا 15 روز کے وزٹ پر، جس پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھاگا کیسے؟ اطلاع یہی ملی ہے کہ ساؤتھ پولیس نے جو ہے کوئی ملزم کی گرفتاری کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کی۔ فارمیلٹی تو انہوں نے ساری پوری کی کہ باقاعدہ ایک لیٹر بھجوا دیا امیگریشن کو کہ یہ ملزم خرم نثار ولد نثار احمد جو ہے یہ ہمارے پاس مقدمہ نمبر جو ہے FIR 500/2022 بجرم دفعہ 302 353 780 میں مطلوب ہے، وانٹڈ ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نہ جانے دیا جائے۔ یہ لیٹر تو ہے، لیکن لیٹر جو ہے وہ ان کو تاخیر سے ملا امیگریشن کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو کراچی ایئرپورٹ سے گیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اب میں بار بار، اچھا یہ کراچی ایئرپورٹ سے گیا، جہاز جو تھا اس کا ٹائم جو تھا وہ 6:35 کو جو ہے اس نے فلائی کرنا تھا۔ ملزم جو ہے 4:11 پر جو ہے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، اس کی امیگریشن ہوتی ہے، اور جہاز نے جو ہے فلائی کرنا تھا 6:35 پر، لیکن لیٹ ہوا 7:18 پر اس کی فلائنگ بھی۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آ کے ملزم کو جہاز سے اتارے، لیکن افسوس کہ پولیس نے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا؟ ایک فارمیلٹی تو پوری کر دی SSP ساؤتھ کے دفتر سے، لیٹر انہوں نے بھجوا دیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ایئرپورٹ پولیس کی ایکسس جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر تک ہے، خود اسپیشل برانچ کی ایکسس ایئرپورٹ کے اندر تک ہے۔ جب کسی ملزم کو روکنا چاہتے ہیں تو FIA کو تو آپ نے انفارم کر دیا ہے، لیکن اسپیشل برانچ کے پولیس والے بھی اندر ہوتے ہیں فزیکلی، ان کے پاس باقاعدہ پاس ہوتا ہے ایئرپورٹ کا۔ 4 پولیس والے جو ہے، کانسٹیبل جو ہے، افسران جو ہے، وہ خود ایئرپورٹ تھانے کے بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر ہوتے ہیں، جہاں امیگریشن والے ہوتے ہیں وہیں پر ایئرپورٹ تھانے کے افسران اور دوسرے اہلکار بھی ہوتے ہیں۔ اگر ساؤتھ پولیس سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، وہ اگر واقعی جو ہے اس ملزم خرم نثار کو گرفتار کرنا چاہتی، تو یہ کسی بھی صورت میں جو ہے خرم نثار کا وہاں سے پاکستان سے باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پولیس نے جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لگ یہی رہا ہے، اطلاعات یہی ہے کہ پولیس نے جو ہے ملزم خرم نثار کو فرار کروانے میں فیسیلیٹر کا یا سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملزم خرم نثار جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مزاحمت کے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ساؤتھ پولیس سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، اگر واقعی دلچسپی لیتی کہ اس کو گرفتار کرنا ہے، اس نے ہمارے کانسٹیبل کو شہید کیا ہے، اس کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے، تو وہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ آج سویڈن میں ہوتا، بلکہ یہ آج جو ہے کلفٹن تھانے کے حوالات میں ہوتا اور سب کچھ اگل دیتا اور جیل میں ہوتا۔ یہ آج یہ ہوتا، لیکن چونکہ پولیس نے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا، اس پر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ پولیس نے کس مجبوری کے تحت جو ہے یہ کڑوا گھونٹ کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن حالات کچھ اسی طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ پولیس نے جو ہے اس میں سوائے رسمی کارروائی کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔
اب دوسری ایک بہت بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جو شہید ہے عبد الرحمان، شادی اس کی ہونے والی تھی 40 سالہ شہید یہ ہے، شادی اس کی 1 ماہ بعد ہونے تھی، تیاریاں اس کی ہو چکی تھی۔ اب شہید کا والد جو ہے وہ موجود ہے، بغزادہ بھائی بھی اس کا موجود ہے۔ جب یہ سب موجود ہے تو پھر آپ نے مقدمہ جو ہے وہ سرکار مدیت میں کیوں درج کرایا؟ والد کو مدعی کیوں نہیں بنایا؟ بھائی کو مدعی کیوں نہیں بنایا؟ اب عقل مندوں کے لیے یہی اشارہ کافی ہے کہ کیوں نہیں بنایا؟ جس بھی مقدمے کے مدعی جو ہے بذریعہ سرکار ہوتی ہے تو اس مقدمے کو توڑنا، اس کا گلا گھونٹنا آسان ہو جاتا ہے کسی کو فیور دینے کے لیے، خاص طور سے ملزموں کو فیور دینے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کیوں چلا رہے تھے کہ ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی، سرکار مدعی کیوں بنا؟ یہی حال تو یہاں پر بھی ہے، سرکار مدعی کیوں بنا؟ تاکہ مقدمے کا بیڑا غرق کرنے میں آسانی ہو۔ اگر دعوے دار ہوگا، فریادی ہوگا تو اس کو پھر دستبردار کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، فائٹ کرے گا، لڑے گا کورٹ میں۔ اب یہاں تو سرکار مدعی ہے، جب سرکار پر پریشر پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وڈرا ہو جائیں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ جب پیروی نہیں کرے گے تو مقدمہ خود بخود داخل ہے کہ یہاں پر مدعی جو ہے وہ یعنی کہ مقتول کے والد بغزادہ یا اس کے بھائی کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اب عقل مندوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا اشارہ ہے جو کہ میں نے کہہ دیا۔ وہ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کے پی او کا جو میڈیا سیل ہے، میڈیا سیل نے کیا بہت ہی بھیانک غلطی کر دی۔ اب میں نے ایف آئی آر تو نہیں دیکھی کہ ایف آئی آر نمبر تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ایف آئی آر میں لکھا کیا ہے ہمارے پاس کوئی اس کی مضمون نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا سیل نے جو میسج چلایا ہے، کنٹرول میسج جو چلایا خالد بیس سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 30-40 سالہ جو ہے یہ عبد الرحمان شاہین فورس کانسٹیبل جو ہے نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے جو ہے جام شہادت نوش کی ہے۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شہید کی نماز جنازہ 1700 بجے بعد نماز عصر پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں ادا کی جائے گی۔ تمام سے شرکت کی اپیل ہے۔ نیچے منجانب جو ہے کراچی پولیس میڈیا سیل۔ یہ کیا ہے؟ میڈیا سیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ملزمان بھی بڑھ گئے اور ان ناؤن ہو گئے۔ جب ان ناؤن ہو گئے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ملزم خرم نثار کو کون روکے گا کراچی ایئرپورٹ پر؟ جبکہ خود ساؤتھ کے ایس ایس پی کی جانب سے جو لیٹر بھجوایا گیا تھا امیگریشن کو، اس میں باضابطہ یہ ایف آئی آر نمبر بھی ہے، ملزم کا نام اور اس کی ولدیت اور اس کا پاسپورٹ نمبر سب کچھ اس کے اندر مینشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملزم خرم نثار کا جو ہے بغیر رکاوٹ اور مزاحمت کے نکل جانا جو ہے یہ بہت کچھ اشارے دے رہی ہے۔ اور میں یہ تو دعوی سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا پولیس کی تفتیش آگے بڑھے گی اور پولیس کیا انٹرپول سے رابطہ کرے گی اپنے کانسٹیبل عبد الرحمان کے قاتل کو سویڈن سے واپس لانے کے لیے۔ ایسے مجھے کوئی آثار جو ہے وہ فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ جو ملزم جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں آ سکتا تھا، جو انتہائی آسانی سے، اس وقت تو آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اب جب اس کا واپس لائے جانا اتنا آسان نہیں رہا، مشکل ہو گیا، 2 ملکوں کا معاملہ بیچ میں آ گیا، تو اب اگر اس کو آپ لانے کی کوشش کرو گے تو آپ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے مجھے اپنی موت جو ہے وہ آپ مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات حقیقت پر مبنی ہو یا ویسا ہی ہو، یہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس کے جو بڑے افسران ہیں یہ کیا اب صرف اپنے اس نچلے عملے کے جو ہیں، یہ جو شہید ہو جاتے ہیں، کیا ان کے جنازوں کو کاندھا دینے تک ہی ان کی جو ہے فرائض محدود ہو کر رہ گئے؟ یہی تک وہ ان کی افسری رہ گئی کہ وہ صرف اپنے شہید ہونے والے پولیس والوں کے جنازوں کو
کاندھا دیں گے یا کہ کچھ اور بھی وہ ان کے لیے کریں گے؟ کیونکہ اس طرح کی صورتحال سے جو ہے بڑی مایوسی جو ہے وہ پولیس فورس میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت پھیل رہی ہے۔ خود پولیس والے جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کے افسران جو ہے سوائے فوٹو سیشن کے لیے یہ جنازوں کو کاندھا دیتے ہیں، باقی ان کی کوئی ہمدردیاں، کوئی وفاداریاں، کوئی ان کی جو لگاؤ ہے ان کے ماتحتوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں یہ رینکرز کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ رینکرز ہی جو ہے بار بار جو ہے دوسروں کی گولیوں کا نشانہ بنتے، کوئی پی ایس پی افسر نہیں بنتے۔ اگر پی ایس پی افسر بھی اسی طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے بھی جنازوں کو یہ اس طرح کاندھا معذرت اسی طرح سے کاندھا دیتے رہے، تو تب جا کے ان کو احساس ہوگا کہ یہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔ افسروں کو جو ہے اس کا علم نہیں ہے۔ یہی افسران جو ہے اسی رینک کے پولیس والوں کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، انہیں جو سے بھی بدتر خیال کرتے ہیں یہی بڑے افسران۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود پولیس کے جو رینکر ہیں، سپاہی ہیڈ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بڑے افسران جو ہے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، مزاروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک جو ہے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی جائز کام جو ہے وہ بھی نہیں ہوتے ان افسروں کے دفتروں سے، جن کے لیے انہیں چکر لگانے پڑتے ہیں اور کلرکوں کے جو ہے مٹھیاں گرم کرنی پڑتی، تب جا کے ان کا کوئی جائز کام ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے بڑے افسران جو ہے وہ محض جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں، اپنی وفاداریاں ظاہر کرنے کے لیے محض فوٹو سیشن کے واسطے جو ہے وہ آگے بڑھتے اور ان کے جنازوں کو کاندھا دینے سے گریز نہیں کرتے بلکہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا کس قسم کی جو ہے وہ ڈرامے بازی ہے، یہ کیا دکھاوا ہے، یا کہ یہ کون سا بہروپیہ پن ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہی پولیس والے کہتے ہیں جو اس طرح کی صورتحال سے جو ہے دو چار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین میں نے بہت سارے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات آگے بڑھائی کہ یہ جو ہے جو بھی ہوا، جو کچھ ہوا، یہ ملزم جو خرم نثار جو فرار ہوا ہے، یہ اتنی آسانی سے اس کا فرار ہونا ممکن نہیں تھا جب تک کہ اس کی پش پر پولیس والوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس وقت تک یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پولیس والوں نے جو ہے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اس کی گرفتاری کے لیے۔ اگر پولیس والے چاہتے تو امیگریشن لاکھ کوشش کرتی، وہ ایئرپورٹ پولیس کے ذریعے، اسپیشل برانچ کے ذریعے جو ہے اسے ایئرپورٹ کے احاطے سے ہی گرفتار کر سکتے تھے، کیونکہ وہ قتل کیس کا ملزم تھا، اسے کہیں سے بھی پولیس کو گرفتار کرنے کا قانونی اختیار حاصل۔ لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پولیس اسے گرفتار کرنے کے بجائے ملک سے فرار کروانا چاہ رہی تھی۔ یہ الزامات جو ہے خود عبد الرحمن شہید کے جو ورثاء تو نہیں، اس کے قریبی ساتھیوں نے لگائے ہیں کہ اس کے ملزم خرم نثار کو خود پولیس والوں نے فرار کروایا، بلکہ فرار کروانے میں ایک طریقے سے سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔